دوسری چیز جس کی وجہ سے امت مسلمہ پہ آج زوال ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر عدل و انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ عروج اس وقت تک تھا جب تک یہ عدل و انصاف پہ قائم تھے، ان کے فیصلے رب تعالیٰ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق ہوا کرتے تھے، اس وقت تک امت مسلمہ پہ عروج تھا۔ جب سے ان کے اندر سے عدل اور انصاف ختم ہوا اسی دن سے امت مسلمہ ذلت اور پستی کی طرف۔ حالانکہ رب کا قرآن خود فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، رب کا قرآن فرماتا ہے مومنو عدل و انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ فرمایا عدل و انصاف کرو، یہ تو رب کا قرآن کہتا ہے۔ آج ہم نے اسی عدل و انصاف کو چھوڑ دیا، اپنے ہوں تو ان کے لیے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، بیگانے ہوں تو ان کے لیے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان ملت اسلامیہ کے اندر جو کورٹوں کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں، ججز فیصلے کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہاں جی، پیسے کی بنیاد پہ، رشوت کی بنیاد پہ، ہاں جی، ہوگا کسی اور کا حق دے دیتے ہیں کسی اور کو۔ وہ جو مدعی ہوتا ہے وہ وہاں نوکر بن کے کھڑا ہوتا ہے، اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے ملزم وہ وہاں سردار بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس نے 4 ٹکے دے دیے جج کو یا وکیل کو، ہاں جی، اور وکیل اس کا کیس لڑ رہا ہے جھوٹا، اور جج بھی نہیں دیکھتا حقیقت کو، بس ٹھیک ہے جی، جس طرح پلڑا بھاری ہوا اسی طرح فیصلہ کر دیا۔ یہ ہمارے کورٹ انصاف رہ گیا نا جی۔ اب چلے جائیں نا حضرت، ایک 5000 پہ آپ دے دیں، دیکھیں کیسے فیصلہ چینج ہوتا ہے اس کا۔ جو مدعی ہوتا ہے نا پھر وہی مارے کھا رہا ہوتا ہے، اور ملزم وہاں سردار بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ جب سے یہ انصاف ختم ہوا ہم سے، اسی دن سے ہم پستی کی طرف، اسی دن سے ہمارے اوپر رب تعالیٰ نے ذلت مقدر کر دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کو پتا ہے نا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں۔ فاطمہ اس نے چوری کی، جب اس کی شکایت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی نا، یہ حضور کی صحابی ہے، جب ان کی شکایت آئی نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے چوری کی تھی تو چوری کی سزا رب کا قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چاہے مرد ہو یا عورت جب چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ انہوں نے چوری کی، جب شکایت رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو وہ چونکہ امیر تھے، پیسے دار تھے، عزت دار لوگ تھے، حضرت اسامہ کے پاس آ گیا کہ تم رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو، تم آقا علی نبی جینا علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ہماری سفارش کرو۔ تو حضرت اسامہ بن زید نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، یہ مال ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جتنا بھی آپ رکھیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اب میں اسامہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں میں سے کسی حد میں سفارش کرنے آ گیا؟ حد وہ ہوتی ہے نا جس کو رب کے قرآن نے مقرر کی ہو، فرمایا تو اس کے اندر سفارش کرنے آ گیا۔ فرمایا سن لے، لو کانت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، آپ نے فرمایا اگر یہاں یہ تو فاطمہ اور ہے نا، یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، چوری کرتی تو میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ رسول اللہ انصاف دے کے گئے ہمیں۔ فرمایا یہ تو اور فاطمہ ہے نا، آج میں محمد کی بیٹی بھی ہوتی نا فاطمہ، چوری کرتی میں تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل و انصاف تھا حضرت۔